بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور جن لوگوں نے مجھے سلام کہا ان سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ، آج ناظرین، آج آپ جانتے ہی ہوں گے کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور رجب وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ پسندیدہ مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمام مہینوں سے سب سے زیادہ یہ رجب کا مہینہ پسند ہے۔ اور رجب کے روزے رکھنا بہت فضیلت رکھتا ہے، پچھلے سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت اس طرح سے ہے کہ رجب کے مہینے میں، جیسے آج 13 تاریخ ہے، تو آپ کو یہ میں بتانا ضروری سمجھتی تھی کہ 13 رجب کو اس دنیا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آمد ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ وہ اس طرح ہوا تھا کہ آپ کی پیدائش، آپ کی آمد کا میں ذکر کرنے لگی ہوں۔ یہ بہت مبارک دن ہے، خوشیوں بھرا دن ہے، خوشیوں بھری رات ہے، اور ہمیں اس رات میں نوافل پڑھنے چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم سب کی زندگیوں میں دین داخل کرنے کے لیے، ہمیں اسلام کی رہنمائی کے لیے، نیک ہدایت کے لیے دنیا میں ایسے لوگ بھیجے جنہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، جو اسلام کی بنیاد ہیں۔ تو ہم اپنی تو سالگرہ بھی مناتے ہیں، شادی کی سالگرہ بھی مناتے ہیں، تو ہم ان لوگوں کی پیدائش کا دن کیوں نہ منائیں، خوشی کیوں نہ منائیں، جنہوں نے ہمیں، جن کی وجہ سے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور جن کی وجہ سے ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ تو آج حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا دن ہے، تو ہمیں نوافل پڑھنے چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نذر و نیاز دینی چاہیے، جو بھی پکا کر اہتمام کر سکتے ہیں فاتحہ دیں اور بانٹیں، غریبوں کو کھلائیں، بلا کے بے شک گھر رشتہ داروں کو دعوت کریں، خیرات کریں، اچھے انداز سے، جو ہمارا اسلامی طریقہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اور ان کے جو محبوب ہیں وہ خوش ہوں کہ جو ہماری امت کی وہ شفاعت کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہیں بھی خوشی ہو کہ ہم ان کی آل کی جو ہے وہ پیدائش منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب خوشیاں منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پٹاخے، دھماکے اور وہ، یہ خوشی کا انداز نہیں۔ ہماری مسلمانوں کی خوشی کا انداز یہ ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں عبادت کے ذریعے، اور جو حیثیت رکھتے ہیں پکانے کی، بانٹنے کی، تقسیم کرنے کی، وہ تقسیم بھی کرتے ہیں، پکا کر کھلاتے بھی ہیں۔ ہماری مسلمانوں کی خوشی کا یہ اظہار ہوتا ہے، جو اللہ کو پسند ہے اور اس کے نبی کو پسند ہے۔ اچھا جی، جب 13 رجب کی پیدائش کا میں آپ کو واقعہ اس طرح سناتی ہوں کہ مکہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا خانہ کعبہ کے قریب کھڑی تھیں اور کہنے لگیں، دعا کریں، خانہ کعبہ پر دراڑیں پڑ رہی تھیں، سب مکہ والے جمع تھے، تو آپ نے دعا کی، آپ کی والدہ نے، کہ یا اللہ، کوئی تو ایسا اللہ کا ولی پیدا کر جس سے پوری دنیا میں نور ہی نور پھیل جائے، مکہ میں نور ہی نور پھیل جائے، پوری دنیا میں کوئی تو دین کا رہنما ایسا پیدا کر، اللہ کا ولی پیدا کر۔ ان کی یہ دعا کرنی تھی، اور خانہ کعبہ کی دیوار سے، خانہ کعبہ سے کہا کہ مجھے اندر جانے کا راستہ دے، خانہ کعبہ سے کہا کہ مجھے اندر جانے کا راستہ دے، اللہ تعالیٰ کوئی تو ایسا ولی پیدا کر جس سے دنیا میں نور پھیل جائے اور مجھے اندر جانے کا راستہ دے، کیونکہ آپ پورے ایام سے تھیں، ولادت کا ٹائم تھا قریب۔ تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی وہاں سے، اور آپ اندر چلی گئیں،
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ اندر چلی گئیں۔ سب لوگ پریشان تھے، مکہ میں سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے، ہجوم تھا، بہت زیادہ لوگ تھے اور بہت ہی پریشان تھے کہ یہ اندر چلی گئی ہیں، اب کیا ہوگا؟ خانہ کعبہ پر دراڑیں پڑ رہی ہیں جیسے کوئی بھوچال آیا ہوا ہے۔ لیکن صرف حضرت ابو طالب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن تھے کہ یعنی اللہ پر انہیں پورا بھروسہ تھا۔ اتنے میں اچانک دراڑیں، کوئی بھوچال سا آیا اور خانہ کعبہ پر دراڑیں مزید پڑنے لگیں اور خانہ کعبہ بری طرح ہلنے لگا اور اس میں دراڑیں پڑ گئیں۔ تو سب لوگ خوفزدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ تو حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ محمد دیکھو کیا ہوا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر دیکھا، پہلے تو ان لوگوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مکہ کے لوگوں نے نا پوری طرح زور لگایا، لیکن خانہ کعبہ کا دروازہ نہ کھل سکا۔ تو پھر جب حضرت ابو طالب نے حکم دیا کہ جاؤ محمد دیکھو اندر کیا ہوا ہے، تو آپ نے جب اندر جھانکا اور گئے تو دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین، خوبصورت اور نورانی چہرے والا بچہ، جس کے منہ سے نور ہی نور نکل رہا تھا اور پورا کمرہ نور اور روشنی سے چمک رہا تھا۔ آپ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور حیران بھی ہوئے۔ دیکھا تو آپ کی والدہ ایک سائڈ پہ بیٹھی پریشان تھیں۔ تو فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو کہنے لگیں کہ یہ بچہ جب سے پیدا ہوا ہے تب سے نہ مسکرایا ہے اور نہ دودھ پی رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گود میں لیا اور جیسے ہی ان کی طرف مسکرا کر دیکھا تو وہ بچہ مسکرانے لگا، سبحان اللہ، اور اپنی زبان مبارک نکال کر اس بچے کے منہ میں دی تو وہ بچہ آپ کی زبان مبارک کو چوسنے لگا، سبحان اللہ۔ آپ اس بچے کو لے کر جب باہر آئے تو سب لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے، ہر طرف نور ہی نور، روشنی ہی روشنی تھی، ایک عجیب سا سما اور اتنے لوگوں کے ہجوم میں ہلچل مچی ہوئی تھی کہ جیسے کوئی اللہ کا خاص ولی، اللہ کا کوئی خاص بندہ دنیا میں تشریف لایا ہے، سبحان اللہ۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اس بچے کا نام کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ نے اس بچے کو عزت بخشی، اس سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اس کو فضیلت بخشی، اس کو اعلیٰ اتنی جس کو عزت بخشی ہے، اس کی پیدائش بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی علی ہے، افضل ہے، تو اس کا نام بھی علی ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے کہ اس بچے کا نام علی رکھا جائے، سبحان اللہ۔ سب لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، یا علی یا علی، علی علی کے ہر طرف آوازیں آنے لگیں، سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ جب اس بچے کو لے کر جانے لگے تو لوگوں نے وہاں کہا، لوگوں کے جو وہاں کے سردار تھے، بڑے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ وہ رسم نہیں کریں گے کہ یہاں پر مکہ میں رسم ہوتی تھی اس زمانے میں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس بچے پر سانپ چھوڑا جاتا تھا، سانپ چھوڑتے تھے کہ اگر وہ بچہ ناجائز ہے تو سانپ اسے کاٹ لیتا تھا اور وہ مر جاتا تھا، اور اگر سانپ اسے نہیں کاٹتا تھا تو وہ بچہ بچ جاتا تو وہ جائز ہوتا تھا اور وہ فائدہ مند ہوتا تھا وہاں کے لوگوں کے لیے، اور جس کو وہ کاٹ لیتا تھا مر جاتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں تھا اور ایک ناجائز بچہ تھا۔ تو کہتے یہ رسم کیا آپ نہیں کریں گے؟ تو حضرت ابو طالب نے اپنا وہ بچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹایا، ایک سائڈ پہ لٹایا اور کہا لاؤ تم اپنے سانپ کو جس کی تم بات کر رہے ہو۔ تو جیسے ہی وہ سانپ اس کے اوپر چھوڑا، حضرت علی رضی اللہ عنہ پر وہ سانپ چھوڑا، تو وہ سانپ جب اس بچے کے قریب آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس سانپ کو چیر ڈالا، سبحان اللہ، اس سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے،
سب لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور سب لوگ یہ اس بات کو دیکھ کر پریشان بھی ہو گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ نے فرمایا کہ یہ میرا شیر ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ میرا شیر ہے، حیدر حیدر، یہ میرا اللہ کا حیدر ہے۔ تو ہر طرف یہ آوازیں گونجنے لگیں، حیدر حیدر، یا علی حیدر۔ تو اس کی آوازیں گونجنے لگیں، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ نے ان کو پیدائشی ان کی ایسی افضل کی، ان کو نام ایسا اعلیٰ افضل رکھا، اور وہ علم کا دروازہ ہیں۔ اور اس کے بعد جو ان کے معجزات ہوئے، اور انہوں نے جو اسلام کی خدمت کی، جس طرح دین کو پھیلایا، اور جو بھی ان کے ساتھ معجزات ہوئے، وہ تو پھر آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی پیدائش کا، خوشی کا دن منائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر ان کے صدقے کرم کرے۔ وہ مشکل کشا ہیں، شیر خدا ہیں، علم کا دروازہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ آج ان کے صدقے میں ہم سب کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دے، ہم سب کی زندگیوں میں سکون دے دے، ہم سب کے گھروں میں سکون دے دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم سب کے گناہ بخش دے۔ جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں، روزے رکھیں، تلاوت کریں، اور میرے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی۔ اچھا جی، پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ آج کا دن مبارک ہو سب کو۔ اوکے، اللہ حافظ۔